کہ یہ کون سا آرٹ ہے یا کون سے یہ آرٹسٹ ہیں جو کہ اس بارش میں بھیگ بھی ساتھ رہے ہیں اور خواتین کو جھولے دیے جا رہے ہیں۔ ایک شیر جوان نوجوان نے ایک خاتون کو اس کی ٹانگوں سے اس کے پاؤں سے پکڑا ہوا ہے۔ جینزی کے ایک بہت ٹیلنٹڈ آرٹسٹ نے اس خاتون کو بازوؤں سے اس کے ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے۔ لڑکی اس پر کوئی بھی ان کو کہہ نہیں رہی کہ جی آپ یہ کر کیا رہے ہیں، جناب میں ایک خاتون ہوں، آپ دو مرد ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک ہونہار آرٹسٹک یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا کارنامہ کیسے لڑکیاں اور لڑکے برستی بارش میں ایک دوسرے کے ساتھ یوں کھیل رہے ہیں، لڑکیوں کو بارش میں یوں جھلایا جا رہا ہے کہ جو یقینی طور پر ہمارے اس معاشرے کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے کہ اب جینزی جس کو اگر ہم اس اسپیسیفکلی اس ادارے کی بات کریں تو یہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ آرٹسٹ رہتے ہیں۔ اگر آرٹسٹ کو سپیس دی جائے تو آرٹسٹ یہ کرتے ہیں، مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ یہ کون سا آرٹ ہے یا کون سے یہ آرٹسٹ ہیں جو کہ اس بارش میں بھیگ بھی ساتھ رہے ہیں اور خواتین کو جھولے دیے جا رہے ہیں۔ جھولے بھی کس طرح سے دیے جا رہے ہیں یہ بھی آپ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ایک شیر جوان نوجوان نے ایک خاتون کو اس کی ٹانگوں سے اس کے پاؤں سے پکڑا ہوا ہے۔ اسی طرح جینزی کے ایک بہت ٹیلنٹڈ آرٹسٹ نے اس خاتون کو بازوؤں سے اس کے ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے، جبکہ بارش کے پانی میں اس کی کمر کے ساتھ یوں پانی کی بوندوں کو لہروں کو اچھالا جا رہا ہے کہ آپ سمجھیں کہ اگر وہ پانی آپ لوگوں پر گر جائے تو آپ جینزی کی اس خوبصورت ترین پارٹی کا حصہ بن جائیں گے۔ یہ آرٹ ذرا مجھے سمجھائیے گا۔ یہ واقعہ لاہور کے ایک مقبول ترین آرٹسٹک کالج یعنی کہ NCA نیشنل کالج آف آرٹ کا ہے کہ جہاں پر گزشتہ دنوں جب بارش برستی ہے تو ان آرٹسٹوں کے اندر کے بیٹھی ہوئی جو ان کے اندر موجیں تھیں وہ باہر نکل آتی ہیں اور آتے ساتھ ہی ان کو ذرا بھی یہ تمیز جو ہے وہ کرنے نہیں دیتی کہ جناب آپ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، یا میں یوں کہوں کہ اگر انگریزوں کے دور کے بنے ہوئے اس آرٹ کالج میں رہتے ہوئے شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اس ملک کی تعلیمی نظام کے اوپر اگر ہنس بھی لیں گے تو آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں، کیونکہ یہ شاید پاکستان کا اسلامی تعلیمی نظام نظر نہیں آ رہا بلکہ یہ ابلیسی تعلیمی نظام اگر میں اس کو کہوں تو اس میں قطعی طور پر کوئی غلطی نہیں ہوگی، چونکہ یہاں پر حرکات جو کی جا رہی ہیں، جو چیزیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، مجھے ذرا بتائیے گا کیا یہ واقعتاً ہمارے معاشرے کی ریپرزنٹیٹیو ہے یہ چیزیں، یا ہمارے معاشرے کو یہ چیزیں جو ہے وہ زیب دیتی ہیں کہ ایک لڑکی کو اس طرح بارش کے پانی میں بھگویا جائے اور بھگانے والے بھی ساتھ میں، مطلب لڑکی اس پر کوئی بھی ان کو کہہ نہیں رہی کہ جی آپ یہ کر کیا رہے ہیں، جناب میں ایک خاتون ہوں، آپ دو مرد ہیں۔ وہ خاتون بھی ان کے ساتھ برابری سے اس لمحے کو انجوائے کر رہی ہے۔ اور صرف یہی ہمارا جو موضوع ہے وہ صرف یہ 2-3 لوگ نہیں ہیں، اگر اس ویڈیو میں اطراف میں جتنے بھی آرٹسٹ یہ موجود ہیں سب کے سب اسی طرح کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں، بارش میں ایک دوسرے کے ساتھ یوں جو ہے وہ سینے سے سینہ جوڑے کھڑے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے شرما جائیں گے جیسے یہ ویڈیو بناتے ہوئے میں شرما رہا ہوں، کیونکہ ہمیں یہ چیزیں بالکل زیب نہیں دیتی کہ ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی اپنے اس ملک میں ہماری یونیورسٹی ہمارے تعلیمی اداروں میں کریں۔ اس سے پہلے میرا ذاتی طور پر ایک بار NCA کا دورہ کرنا ہوا تو وہاں پر میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جی ہم جن لمحوں میں پڑھتے رہے جس وقت ہم نے پڑھا ہے، ہمیں تو کبھی کسی جو ہے وہ دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ تھوڑا سا بد زبانی کرنے پہ فائن ہو جاتے تھے، وہاں پر سریعام سگریٹ پیے جا رہے ہیں، اندر منشیات چل رہی ہیں، اور اب یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ تو ذرا مجھے جسٹیفائی، اگر آپ میں سے کوئی نیشنل کالج آف آرٹ کا اسٹوڈنٹ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، وہاں کے اساتذہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہاں کی مینجمنٹ کا کوئی بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو جناب مجھے تھوڑا سا جسٹیفیکیشن آپ دے سکتے ہیں کہ آخر یہ کس طرح کا آرٹ ہے جو آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں، یا وہاں کا یونیورسٹی کے جو آتھرائزڈ لوگ ہیں وہ اس جانب کیوں نہیں دیکھتے؟ یا اگر ہم دیکھیں کہ یہ انگریزوں کے بنائے ہوئے تعلیمی نظام کے اوپر یہ تمام تر بچوں کو اسی طرح آپ لوگ اگر آرٹ کی جانب لے کے آئیں گے یا ان کو آرٹسٹ کہنے پر مجبور کریں گے تو جی میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ہم شاید اس طرح کے تعلیمی نظام کو بھی نہیں مانتے اور ہم اس طرح کے لا اینڈ آرڈر کو بھی شاید ماننے سے قاصر ہو جائیں جو کہ ہمارے اجتماعی زوال کے جو ہے وہ کہانی بیان کرے۔ بطور مسلم ہمارے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرے کہ جی اگر آپ مسلمان ہیں تو اب آپ اخلاقیات سے بالکل گر چکے ہیں، کیونکہ آپ کے تعلیمی اداروں میں اس طرح کا نظام چل رہا ہے جہاں پر اب شاید یہ فرق کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ جب یہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی تو ایک لمحے کے لیے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک دوست سے میں نے یہ پوچھا
کہ جناب یہ جو لڑکی جو جھول رہی ہے، جو کہ ان لڑکوں نے پاؤں اور ہاتھوں سے اٹھائی ہوئی ہے، کیا واقعتاً یہ خاتون ہی ہے؟ یہ مجھے شاید تھوڑا سا مغالطہ ہو رہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا دیکھنے میں مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ لڑکی ہے. تو انہوں نے بھی رہنمائی فرمائی، انہوں نے کہا بھی جی ہاں یہ لڑکی ہی ہے، اور یہ آج سے کوئی بہت پرانی ویڈیو نہیں ہے. گزشتہ روز شہر لاہور میں جو بارش ہوئی تھی، یہ کارنامہ اس بارش کا ہے جس میں یہ تمام تر رنگریلیاں منائی جا رہی ہیں. میرا سی سی ڈی سے اس حوالے سے ریکویسٹ ہے، سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان سے اس حوالے سے اپیل ہے کہ جناب اس جانب نظریں دوڑائیں. آپ نے جو ہے وہ بدماش اور اس طرح کے لچے لفنگے یہ تو ٹھکانے سی سی ڈی نے لگا دیے. اب ذرا ہمارے تعلیمی نظام کی جانب بھی آئے. مریم نواز صاحبہ آپ تو کہتی ہیں کہ خواتین آپ کی ریڈ لائن ہے، اور یہاں پر ریڈ لائن کے اوپر سے مطلب کراس نہیں کیا جا رہا، ریڈ لائن کے اوپر بالکل پانی بہایا جا رہا ہے، اور پانی بھی من و من جو کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. تو اس جانب نظریں دوڑائیں، ذرا پوچھیں این سی اے کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی چیزیں آپ ادارے میں جو ہے وہ کروا رہے ہیں. اگر بچے خود سے بھی یہ چیزیں کر رہے ہیں تو وہاں پر آبویسلی کوئی نہ کوئی ٹیچر، کوئی سیکیورٹی گارڈ، کوئی نہ کوئی ایسا عملہ موجود ہونا چاہیے جو کہ اس طرح کے اقدام سے جو ہے وہ بچوں کو روکے. لیکن شاید ہم چلان جو ہے وہ کر رہے ہیں، لوگوں کا روزگار چھین رہے ہیں، رات کو 8 بجے ہم مارکیٹس بند کروا رہے ہیں، لیکن نہیں کر رہے ہیں تو ہم اپنے آنے والی نئی نسل کو شاید ان کی تربیت نہیں کرنا چاہتے، یا ہم یہ مان چکے ہیں کہ جو کچھ ان آرٹسٹ کی جو ایک ضرورت ہوتی ہے وہ جو مرضی کرتے رہیں. ان کے پاس صرف ایک لفظ ہے اپنی جان چھڑانے کا، اور وہ یہ ہے جی کہ میں آرٹسٹ ہوں، میں آرٹسٹ ہوں تو لہٰذا مجھ پہ ہر چیز لاگو ہوتی ہے. نہیں لاگو ہوتی تو میرے اوپر جو ہے وہ انسانیت یا میرے اوپر لاز لاگو نہیں ہوتے، یا میرے اندر ایک اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ میں ایک آرٹسٹ ہوں. باقی تمام تر چیزیں وہ لاگو کر لیں گے. وہ منشیات کا استعمال کر رہے ہوں، وہ کسی پارٹی میں ڈانس کر رہے ہوں، کسی بھی طرح کہ وہ لباس پہن لیں، وہ اس تمام تر چیزوں سے بری ہیں کیونکہ وہ آرٹسٹ ہیں. تو یہ آرٹ کون سا ہے، یا اس طرح کے آرٹ کو پروموٹ نہیں کرتے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.